Welcome to Creepy Corner, your destination for bone-chilling tales of horror. But before we jump into these terrifying encounters, don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell for more horror videos like these. اس پہاڑی علاقے میں میری تعیناتی ہوئے چند روز ہی گزرے تھے۔ میں نے سوچا یہی تھا کہ پہلے جا کر جگہ کا معائنہ کر لیا جائے، پھر انتظام کر کے بیوی بچوں کو لے آؤں گا۔ اس روز صبح 11 بجے کے قریب ہم لوگ چل پڑے۔ ڈرائیور کا گھر پنڈی میں تھا۔ اس نے کہا، صاحب اگر آپ تھوڑی تکلیف کریں تو آگے گاڑی خود لے جائیں۔ آج ہی گھر سے فون آیا ہے کہ میرے والد صاحب ہاسپٹل میں ہیں۔ میں ان سے مل لوں گا اور صبح ہی آپ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ڈرائیور کافی پریشان تھا، اس سے بات کر کے مطمئن ہو گیا۔ پنڈی شہر میں داخل ہو کر ڈرائیور کو مری روڈ پر اتارا اور خود آگے چل پڑا۔ راول پنڈی سے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی، جو وقتاً فوقتاً تیز بارش میں تبدیل ہو جاتی۔ میں اپنے مطلوبہ مکان کی حدود میں پہنچا تو ذرا سا چوکنا ہو کر ڈرائیو کرنے لگا، کیونکہ معلومات کے مطابق ٹاور ہاؤس سے منسلک قریبی آبادی میں ہی وہ ریسٹ ہاؤس تھا جہاں مجھے پہنچنا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی چڑھائی چڑھتے ہی سڑک کا ایک بہت بڑا موڑ مڑتے ہی دور سے مجھے ٹاور ہاؤس دکھائی دیا، جس کے ساتھ ساتھ چوڑی اینٹوں کی ایک بنجر روڈ بنی ہوئی تھی، جس پر لگی مدھم روشنیاں اچانک تیز ہو جانے والی بارش میں مزید مدھم دکھنے لگتی۔ میں سنسان ویران سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا جا رہا تھا کہ مجھے دور سے ایسا لگا کہ جیسے باؤنڈری وال کے آگے لگے لمبے لمبے درختوں کی لائن کے ساتھ کوئی عورت کھڑی ہے۔ عورت کے چمکیلے کپڑے گاڑی کی لائٹس پڑنے سے صاف چمک رہے تھے۔ گاڑی مزید نزدیک ہوئی تو لگا کہ اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اس طرح کہ جیسے اس عورت کی اوٹ میں ہو۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی آہستہ کی۔ میرا پہلے خیال یہی تھا کہ اس عورت پر ضرور کوئی آفت آئی ہے جو یوں برستی بارش میں بچے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسی اثنا میں گاڑی بالکل عورت کے قریب آ گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں میں نے دیکھا کہ وہ عورت عام عورتوں سے خود میں دگنی لمبی تھی۔ اس کے گہرے میک اپ والے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی پھٹی پھٹی تھیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، سوائے اس کے کہ میں نے بجائے روکنے کے گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ذرا سا آگے جا کر میں نے گاڑی کے بیک مرر میں دیکھا تو وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ خوف کی سرد لہر ریڑھ کی ہڈی میں سرسرانے لگی۔ میں نے گاڑی آہستہ کرتے کرتے بالکل روک دی، غور سے پیچھے دیکھا۔ سنسان اندھیری سڑک اور ٹاور ہاؤس کی دھندلی لائٹ میں برستی بارش کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا میری آنکھوں کو دھوکا نہیں ہو سکتا۔ اس نے نیلے کپڑے پہنے تھے اور دوپٹہ اور قمیض چمک رہے تھے۔ لمحوں میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ان طویل درختوں کے علاوہ ارد گرد صرف نیچی نیچی جھاڑیاں تھیں۔ میں نے سر جھٹکا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آگے مزید چڑھائی آتی جا رہی تھی اور گاڑی کے پرزے چلانے لگے تھے۔ میں نے دھیان کچے پکے راستے پر دیا۔ 10 منٹ کی چڑھائی کے بعد سڑک نسبتاً ہموار ہو گئی۔ بارش کم ہو چکی تھی اور سردی میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگایا ہی تھا کہ آگے آتے اندھے موڑ کو دیکھ کر گاڑی کو گھمایا۔ اس وقت مجھے لگا جیسے پیچھے کانچ کی چوڑیاں کھنکی ہوں۔ میں نے غیر ارادی طور پر پیچھے شیشے میں دیکھا تو پیچھے کیا ہونا تھا؟ میں نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے سر جھٹکا اور وہاں موجود بورڈ پر لکھا دھندلا نام پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آگے کھوکھوں میں لالٹین کی مدھم روشنیاں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی وہ چھوٹا بازار ہے جہاں سے گزر کر سیدھے ہاتھ پر مڑ کر ریسٹ ہاؤس ہونا تھا۔ 8-10 دکانوں کے بعد
راستہ داہنے ہاتھ مڑنے لگا تو میں نے شکر ادا کیا کہ پہاڑی علاقوں میں بھٹکنا کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ یہ راستہ تھوڑا آگے گیا اور بڑی چھتوں والی سلائڈنگ کے قریب آ کر ختم ہو گیا۔ بڑی پارکنگ میں ریسٹ ہاؤس کا نام لکھا تھا۔ میں نے گاڑی پارکنگ میں لگائی اور اندر چلا گیا۔ اندر محمد حسین میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ مجھے میرا کمرہ دکھانے لے گیا۔ پہلی نظر میں ہی مجھے کمرہ بہت اچھا اور آرام دہ لگا۔ میں نے محمد حسین کو گاڑی کی چابیاں پکڑاتے ہوئے گاڑی سے سامان نکالنے کو کہا اور خود نہانے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ میں نہا دھو کر باہر نکلا تو محمد حسین ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا۔ تم نے کھانا کھا لیا کیا؟ جی صاحب، میں جلدی ہی کھانا کھا لیتا ہوں۔ میں نے سارا سامان نکال کر ترتیب سے رکھ دیا ہے، فائلیں ٹیبل پر اور کپڑے الماری میں۔ صاحب، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ نہیں محمد حسین، بس 15 منٹ تک آ کر برتن لے جانا۔ میں نے کھانا کھاتے ہی فائلیں اٹھائیں۔ نیند سے برا حال تھا لیکن نیو آفس کے لیے تھوڑا ہوم ورک کرنا چاہتا تھا۔ محمد حسین تھوڑی دیر بعد برتن اٹھا کر میز پر کپڑا لگا کر چلا گیا۔ میں نے کام ختم کیا اور لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح سورج کی کرنوں نے مجھے بیدار کیا۔ نہانے اور شیو کرنے کے بعد میں ٹیبل پر پڑی فائلوں میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک اٹیچی پر پڑی چوڑیوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کم از کم 1 درجن چوڑیاں اٹیچی کے پاس پڑی تھیں۔ یہ میرے سامان میں چوڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا۔ پھر سوچا کمرے میں پہلے سے پڑی ہوں گی، لیکن میرے بیگ کے اوپر؟ میں باہر محمد حسین کو تلاش کرنے لگا۔ پتہ چلا محمد حسین تو باہر گیا ہے۔ سوچا آفس سے واپس آ کر پوچھ لوں گا۔ آفس ایک بہت ہی خوبصورت عمارت کے اندر تھا۔ مجھے امی اور ریحانہ کا خیال آیا کہ وہ لوگ یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کریں گی۔ آفس میں کب 3 بج گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسٹاف بھی بہت اچھا لگا، خاص طور پر نثار کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی۔ میں نے 1-2 لوگوں سے گھر ڈھونڈنے کی بات کی۔ سب نے یہی کہا کہ کچھ دن ریسٹ ہاؤس میں رکیں، گھومیں پھریں، ایسی جلدی بھی کیا ہے، ویسے بھی یہاں گھر بآسانی مل جاتے ہیں۔ آفس سے اٹھا تو دوستوں کے ساتھ قریبی مارکیٹ گیا، ضرورت کا کچھ سامان خریدا۔ اسی اثنا میں سبھی نے رات کے کھانے کا پروگرام بنا لیا۔ مارکیٹ سے دور پہاڑی پر ایک خوبصورت سا ریسٹورینٹ تھا۔ کھانا بہت لذیذ تھا اور پہاڑی علاقوں میں رات کافی جلدی ہو جاتی ہے۔ واپسی میں مجھے خاصی دیر ہو گئی۔ ریسٹ ہاؤس پہنچا تو سردی کافی بڑھ چکی تھی۔ میں نے کچن میں بیل دے کر بتا دیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کپڑے وغیرہ بدل کر تھوڑی دیر آتش دان کے پاس بیٹھا۔ آنکھ کی حدت نے بڑا سکون دیا۔ میں نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر چلا گیا۔ میں کافی گہری نیند میں تھا تو مجھے لگا کہ بیڈ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلتا ہے، جیسے کوئی کروٹ لے۔ پھر ایسا لگا جیسے کوئی میرے پاؤں کے رخ لیٹا ہوا ہے۔ میرا ذہن تھوڑا سا جاگا۔ میں نے پاؤں سمیٹے تو لیٹے ہوئے کہ کمر سے پاؤں ٹکرائے۔ اب میں پوری طرح سے جاگ گیا۔ میں نے بنا حرکت کیے محسوس کیا کہ میری بائیں جانب کوئی کروٹ لیے ہوئے بالکل آرام سے ایسے سو رہا تھا کہ اس کے بدن کی نرمی مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پر لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک ادراک ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اچھل کر بیٹھ گیا اور تکیے کے پاس سے اپنی ٹارچ ڈھونڈنے لگا۔ وہ وقت لوڈ شیڈنگ کا نہیں تھا، لیکن پہاڑی علاقوں میں یہ عام تھا کہ دن ہو یا رات لائٹ 4 گھنٹے کے لیے اکٹھی چلی جاتی تھی۔ لہٰذا رات کو لوگ ٹارچ یا ماچس پاس رکھا کرتے تھے۔ میں نے ٹارچ روشن کی۔ میرے کمبل میں لیٹے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھا اور دروازے کے پاس لائٹ بورڈ تک پہنچا۔ لائٹ آن کی۔ اس وقت واقعی لائٹ نہ تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر روشنی ڈالی۔ ہر طرف تاریکی اور خاموشی کا راج تھا۔
کون ہے ادھر؟ میں بمشکل بولا۔ اب میں نے قوت جمع کی اور تیز تیز چلتا ہوا بیڈ کی طرف گیا اور کمبل پوری طاقت سے کھینچا اور نیچے پھینک دیا۔ بیڈ خالی تھا۔ کمال ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اپنی ٹانگوں پر کسی کے جسم کی حدت اور نرمی محسوس کی تھی، اور جب پاؤں پیچھے کیے تھے تو وہ کسی وجود سے ٹکرائے تھے۔ عجیب بات ہے۔ میں نے پانی پیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ اچانک خیال آیا، کل راستے میں جو عورت بچے کے ساتھ تھی، کہیں یہ وہ؟ اس سے آگے میں سوچ نہ پایا۔ سورہ ناس پڑھتا جاؤں اور سوچتا جاؤں یہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ایک خیال آئے، کبھی دوسرا خیال۔ بڑی دیر بعد بالآخر خود کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ میرا وہم ہی ہوگا۔ میں سونے کے لیے تیار ہوا۔ سونے کی کوشش میں کبھی دائیں کروٹ لوں تو کبھی بائیں، اور نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح کھڑکیوں سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے مجھے متاثر کیا، لیکن میں کمبل میں ہی دبکا رہا۔ گھڑی کا الارم دیکھا تو 10 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ میں جب اٹھنے لگا تو مجھے پاؤں میں کچھ چبھا۔ رات والی بات کا خیال ذہن پر چھانے لگا۔ میں نے کمبل ہٹایا تو بیڈ پر کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ میری تو آنکھیں ابل پڑی۔ جلدی سے جا کر بیگ کے اوپر دیکھا، لیکن چوڑیاں بالکل سالم اپنی حالت میں موجود تھیں۔ میں نے جلدی جا کر چوڑیاں اٹھائیں اور فلش میں بہا دیں۔ محمد حسین کے بارے میں خیال آیا۔ شیو کرتے ہوئے سوچا کہ آخر بیڈ پر چوڑیاں آئی کہاں سے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ محمد حسین ناشتہ لایا تھا۔ میں نے پوچھا، محمد حسین پرسوں رات گاڑی سے سامان تم نے ہی اتارا تھا؟ جی صاحب، میں نے اتارا تھا۔ کیا کوئی چیز نہیں مل رہی؟ نہیں، پوچھنا یہ تھا کہ یہاں کسی کا سامان پہلے سے بھی پڑا ہے؟ سامان؟ ہاں محمد حسین، جیسے کچھ زنانہ چیزیں۔ کیا کچھ چیزیں کمرے میں پڑی تھیں میرے آنے سے پہلے؟ نہیں صاحب، کمرہ تو ریسٹ ہاؤس والے بالکل صاف کر کے دیتے ہیں۔ میں نے آپ کا بیگ اور سوٹ کیس یہاں رکھ دیے تھے اور پچھلی سیٹ میں چوڑیاں تھیں۔ میں نے یہ بات انسنی کر دی کیونکہ محمد حسین یہ نہ سوچے کہ بیوی تو گھر میں ہے صاحب کی، پھر نہ جانے کسے ساتھ بٹھا کر لایا تھا۔ اوپر سے زنانہ سامان کی پوچھ گچھ۔ اس وقت میں مسئلہ دہن خاموش ہو گیا۔ میرا ذہن بار بار الجھ جائے کہ آخر پچھلی سیٹ میں چوڑیاں آئیں کہاں سے۔ یہ گاڑی تو صرف دفتر کے استعمال میں تھی، گھر والوں کا تو کچھ لینا دینا نہ تھا۔ اور پھر رات کو کیوں ایسا لگا کہ کوئی میرے ساتھ سو رہا ہے؟ اور پھر وہ ٹوٹی چوڑیاں۔ بار بار سوچا پہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ اگلی رات میں سونے سے پہلے ذرا محتاط ہوا، درود شریف آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ بڑی ٹارچ پاس رکھی اور دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ ساری رات پرسکون گزری، بلکہ اگلی کئی راتیں۔ ادھر آفس میں کام کی مصروفیت ایسے شروع ہوئی کہ لمحہ بھر کی فرصت نہ ملی اور میں یہ بات بالکل بھول گیا۔ شاید یہی میری غلطی تھی۔ اس دن دوپہر سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ شام بڑھتے ہی گھٹائیں گہری ہوئی اور بارش شروع ہو گئی۔ آفس کے بعد 2 دوستوں کے ساتھ مجھے ایک سائٹ پر جانا تھا۔ میرے ساتھ ایک اشرف تھا، دوسرا نثار۔ ہم تینوں 3 بجے کے لگ بھگ نکلے۔ 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا۔ خلاف توقع ہمیں دیر ہو گئی۔ نکلنے سے پہلے ہی وہیں بازار سے کھانا کھایا، چائے پی اور تازہ ہو کر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اشرف اور نثار آفس سے ملحقہ رہائشی گھروں میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں ڈراپ کیا تو نثار نے وہیں رکنے پر اصرار کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں شکریہ ادا کر کے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر کپڑے بدلے تو گھڑی پر نظر پڑی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں کب گہری نیند میں گیا پتہ نہیں چلا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب آندھی کی صورت تیز ہوائیں چلنے لگی۔ پھر اچانک طوفان کی شدت میں اتنا اضافہ ہوا کہ درختوں کے ٹہنے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں۔ یہاں رہائشی کمروں کی چھتیں تو پکی تھیں، لیکن باقی عمارت ٹین کی چھتوں کی تھی۔ اس پر بڑے بڑے اولے اور ٹہنیاں گرنے سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔
اس قدر بجلیاں چمک رہی تھیں کہ کمرہ مسلسل روشن تھا۔ میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس قدر اونچی نسوانی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں کہ میں بے ساختہ باہر کھلنے والی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹایا، تیز آندھی اور طوفانی لہراتی ٹہنیوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا، اور اس طوفان میں نہ ہی چیخ و پکار کا پتہ چل رہا تھا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر کا دروازہ کھولا۔ دروازہ ذرا سا کھلا اور پھر ہوا کے زور سے بند ہو گیا۔ اب عورت کی چیخوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز کا اضافہ ہو گیا۔ میں نے ٹارچ زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کے زور سے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ کھلا ہی نہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں دروازہ نہیں کھول رہا ہوں بلکہ اینٹوں سے بنی دیوار کو ہٹانا چاہ رہا ہوں۔ آخر ہانپتے ہوئے دروازہ چھوڑا اور فون اٹھایا۔ فون بند تھا۔ کھڑکی میں دیکھا، سوائے کڑکتی بجلیوں اور تیز بارش کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ ضرور کوئی چھت گر گئی ہوگی اور یہ عورت اور بچہ اس میں دب گئے ہوں گے۔ آخر باقی لوگ کیوں ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہے؟ میں صوفے پر بیٹھا اسی قسم کی باتیں سوچے جا رہا تھا۔ پھر بیٹھے بیٹھے لگا جیسے ہواؤں کی تیزی میں کمی آ گئی۔ چیخنے اور رونے کی آوازیں بھی ختم ہو گئی۔ میں اٹھا اور باہر کا دروازہ کھولا۔ برآمدہ پتوں، اولوں اور ٹوٹی شاخوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں سنبھل کر 4 سیڑھیاں اترا۔ مسلسل لگاتار بارشیں جاری تھیں۔ کچن سامنے والے برآمدے کے آخر میں تھا۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کچن کے ساتھ بنے سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی۔ محمد حسین نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا، جس کے ساتھ باورچی بھی تھا۔ صاحب خیریت ہے؟ میں یہی تو معلوم کرنے آیا تھا کہ خیریت تو ہے۔ وہ میرا منہ تکنے لگا، پھر بولا، جی صاحب خیر ہے، ہاں تو ایسے طوفان آتے رہتے ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں۔ وہ عورت اور بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میں تو گھبرا گیا کہ کہیں کوئی چھت تو نہیں گر گئی۔ تم نے کوئی چیخوں کی آواز نہیں سنی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ نہیں صاحب، ہم نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی۔ ادھر عورت اور بچے کا کیا کام صاحب؟ ادھر پچھلے کمروں میں بھی سب چھڑے ہی رہتے ہیں۔ صاحب ادھر بال بچے والا تو کوئی خاندان ہے ہی نہیں۔ اچھا، میں حیرت سے بولا اور شرمندہ ہو کر پلٹنے لگا۔ خواہ مخواہ ہی ان لوگوں کی نیند خراب کی۔ میں سوچتا رہا کہ اتنی دیر عورت چیخیں مارتی رہی اور انہیں کچھ سنائی نہیں دیا۔ سوچا ٹھیک ہے یہاں کوئی فیملی نہیں ہے، لیکن کیا پتا یہاں کس کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے اور پہنے ہوئے کپڑے غسل خانے میں ہی ٹانگ دیے اور پاجامہ شرٹ پہن کر بیڈ پر آنے لگا۔ مجھے یوں لگا کہ کوئی بیڈ پر کروٹ کے بل سو رہا ہے، کیونکہ میرا کمبل کچھ اس پوزیشن میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو واقعی بیڈ پر کوئی سو رہا تھا، آئینے کی طرف لیٹے اور سر کی طرف سے کمبل دہرا ہوا تھا۔ خوف کے مارے مجھے لگا کہ میں برف کا بن چکا ہوں۔ میں فوراً پلٹا، باہر کا دروازہ کھولا اور محمد حسین کو جگایا۔ جی صاحب۔ وہ اندھیرے میں کھڑا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ محمد حسین ذرا کمرے میں آؤ، بارش بہت تیز ہے، کہیں کھڑکی وغیرہ سے پانی اندر نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ سامان بھیگ جائے، ذرا قالین وغیرہ ہٹا دو اور ہاں اس باورچی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ میں نے انہیں بہانے سے اپنے کمرے میں بلایا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دونوں بڑی بڑی گرم چادریں لیے میرے کمرے کی طرف ہو لیے۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے بیڈ کی طرف دیکھتا ہوا آگے ہوا۔ دونوں نے منٹوں میں سامان سمیٹا اور قالین گول کر کے رکھ دیا۔ صاحب اور حکم کریں، یہ بیڈ بھی ذرا کھسکا دو۔ میں نے اب اپنے مطلب کی بات کی۔ محمد حسین اور باورچی بیڈ پر ٹارچ سے روشنی ڈالنے لگے۔ صاحب لگتا تو نہیں ہے کہ چھت ٹپکتی ہو، آپ کہتے ہیں تو بیڈ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ وہ بیڈ دیوار کے ساتھ لگا کر اور بستر سیدھا کر کے چلے گئے۔ بیڈ پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں بیڈ پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں گزارا کیسے ہوگا۔ میں نے دیکھا تھا اور اچھی طرح سے دیکھا تھا کہ کوئی کروٹ لیے سو رہا تھا، جس کے شانوں پر سے کمبل ذرا اونچا تھا، اور وہ چیخوں کی آوازیں
وہ واضح بھلا کون بھول سکتا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ خیر، اب رات تو کسی طرح گزارنی ہی پڑے گی۔ سوچا صبح نثار سے بات کروں گا۔ اس کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں سے نیند جا چکی تھی۔ میں نے پرانے رسالے اور اخبار اٹھائے اور دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ بارش پھر ہلکی ہلکی ہو چلی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی روشنی یہ بتاتی تھی کہ صبح ہونے کو ہے۔ اسی وقت نیند سے میرا سر بوجھل ہونے لگا۔ الارم سیٹ کیا اور سو گیا۔ الارم بجا اور آنکھوں میں نیند بھری تھی۔ میں نے ایک کروٹ لی اور میرا پاؤں ایک وجود سے ٹکرایا۔ پہلے تو خوف کے مارے بستر سے چپک گیا، پھر ایک ہاتھ تیزی سے کمبل کے اندر ڈالا، ایک سرسراہٹ سی ہوئی اور کمبل کو دبوچ لیا۔ پاؤں کی انگلیوں کی گرفت سے سرسراتا ہوا نکلا۔ میں نے جھٹک کر کمبل نیچے پھینکا تو پہلے کی طرح وہاں کچھ نہ تھا، البتہ میری انگلیوں کی گرفت میں ایک ٹکڑا دبا تھا، قمیص یا دوپٹے کا ٹکڑا، نیلے رنگ کا۔ خدا جانے میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا۔ اس لمبی عورت نے اسی رنگ کا ہی تو دوپٹہ لیا تھا۔ اف، یہ سب کیا ہے؟ اس کپڑے نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، جیسے تیسے تیار ہوا، وہ نیلا کپڑا اور چوڑیاں لفافے میں ڈالی اور دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آفس کے انتہائی ضروری کام کو نمٹاتے ہی میں نے نثار کو بلایا اور کہا کہ لنچ باہر کرتے ہیں، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہم ایک قریبی ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ میں نے اسے ساری بات تفصیلاً بتائی۔ میری بات سن کر وہ بے حد حیران ہوا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہر بار میں خود کو تسلی دیتا رہا کہ میرا وہم ہے، لیکن یہ میرا وہم نہیں ہے۔ جب میں نے لفافے میں رکھی چوڑیاں اور کپڑے کا ٹکڑا دکھایا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ وہ بولا، میرا کبھی اس قسم کے حالات سے پالا نہیں پڑا۔ ویسے یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آفس کے بعد اس علاقے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، عالم بھی ہیں۔ وہ ضرور اس معاملے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہر خاص و عام مسجد کا امام نہیں ہوا کرتا تھا۔ بہت چھان بین کے بعد تقوی پرہیزگار اب عالم کو ہی یہ سعادت نصیب ہوا کرتی تھی۔ ہم آفس کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ہمیں مسجد سے ملحق مہمان خانے میں بٹھایا۔ میں نے اپنا مسئلہ لفظ سے یہ تک بتایا۔ وہ انتہائی خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے لفافے سے چیزیں نکالی اور سامنے رکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ بڑی چیداری دکھائی ہے آپ نے، کوئی اور ہوتا تو شاید حواس کھو بیٹھتا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح آپ آئیں تو میں حفاظت کی کچھ چیزیں آپ کو دوں گا۔ پھر وہ کسی سوچ میں پڑ گئے اور بولے، یہ آیت الکرسی کا ورد لکھ کر دے رہا ہوں، اسے پڑھتے رہنا۔ میں اور نثار شکریہ ادا کر کے نکل آئے تو نثار کہنے لگا کہ آپ ہماری بھابھی کو جلدی سے یہاں بلا لیں، بہتر رہے گا کہ کچھ دن آپ ہمارے یہاں شفٹ ہو جائیں یا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں نے نثار سے کہا کہ وہ میری طرف آ جائے، ہم دونوں مل کر دیکھ بھی لیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ نثار کو ضروری سامان لینے کے بعد میرے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس آ گیا اور کئی دن آرام سے گزر گئے۔ کچھ بھی خلاف معمول نہ ہوا۔ امام صاحب نے کچھ نقش بھی دیے تھے جو میں نے کمرے میں لگا دیے۔ اس دوران میں نے کافی گھر دیکھے۔ آخرکار ایک گھر پسند آ گیا اور الحمدللہ گھر لے لیا۔ اندر ہی اندر خوف سا آتا تھا کہ ریسٹ ہاؤس چھوڑ ہی دوں۔ اس بیڈ پر جاتے ہی مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی، ایسی عجیب سی بے چینی جسے نام دینا مشکل تھا۔ اگلے روز میں نے کچھ گھریلو سامان اور فرنیچر خریدا اور ریسٹ ہاؤس چھوڑ کر میں ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ یہ گھر اونچا نیچا 3 سیڑھیاں چڑھ کر تھا۔ کافی بڑا برآمدہ بھی تھا۔ سامنے 2 کمروں کے ساتھ چھوٹا سا صحن تھا جس کے سیدھے ہاتھ پر کچن اور الٹے ہاتھ پر سرونٹ کوارٹر تھا۔ نثار سے میں نے کہا کہ جب تک گھر والے نہیں آتے وہ میرے ساتھ ہی رہے۔ اتفاق سے اس کا روم میٹ بھی چھٹی پر گیا ہوا تھا اور اس نے حامی بھر لی۔ بیٹھک کے ساتھ والے کمروں میں سے ایک کمرے میں اس نے اپنا بستر لگا لیا، دوسرے میں محمد حسین نے میری چیزیں رکھ دیں۔
दूसरे दिन ऑफिस से घर पहुंचे तो मोहम्मद हुसैन बरामदे में ही चाय ले आया। बैठे बातें कर रहे थे कि निसार ने बताया कि इमाम साहब की कॉल आई थी, वो खैरियत पूछ रहे थे। निसार ने बात तो आम सी की, लेकिन मुझे न जाने क्यों बहुत ख़ास लगी। सूरज नारंगी रोशनी बिखेरता पहाड़ों के बीच हुरूप हो गया और अंधेरा छाने लगा। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा और उदासी छाई हुई थी, जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सका। मैंने सोचा रेस्ट हाउस में तो लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन यहाँ पड़ोस के नाम पर कुछ नहीं था। रात के खाने के बाद निसार अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में आ गया। काफ़ी रात हो गई थी जब एक बच्चे के रोने की आवाज़ ने मेरी आँख खोल दी। बच्चा मुसलसल यूं रो रहा था जैसे जिद कर रहा हो। आँख खुली तो ये लगा कि मैं नए घर में हूँ और साथ वाले घर में कोई फैमिली रहती होगी। साथ वाला घर, लेकिन यहाँ तो कोई घर ही नहीं। जहन थोड़ा और जागा तो मैं उठकर बैठ गया। लाइट जलाई और इस बच्चे के रोने की आवाज़ के साथ बर्तन खनकने की भी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई बर्तन धोकर रख रहा हो। मैं उठकर निसार के कमरे में गया। वो सो रहा था। उसे उठाया तो वो बोला, खैरियत? हाँ देखो, ये इस वक्त कैसी आवाज़ें आ रही हैं। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, कोई बच्चा रो रहा है और कोई औरत काम कर रही है। हम दोनों उठे और किचन की तरफ रवाना हुए। लाइट जली हुई थी और सिंक पर ऐसे पानी छींटे पड़े हुए थे जैसे किसी ने बर्तन धोए हों। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अजीब ही खामोशी और वहशत छाई हुई थी। मैं दिल ही दिल में दुआओं का वर्द करने लगा, लेकिन डर से कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। फिर मुझे पलटता देखकर निसार भी पलटा। पता नहीं क्या हुआ, हम कमरे में आए ही थे कि किचन का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद हो गया। इस आवाज़ पर मोहम्मद हुसैन भी कमरे से बाहर आ गया। हमें इस तरह खड़ा देखकर बोला, साहब खैरियत तो है? हाँ, हम दोनों ने सर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठहरा हुआ हो। एक सहर था जो पूरे माहौल पर तारी था। बाकी रात खामोशी रही और कुछ गैर मामूली ना हुआ। अगले रोज़ सुबह ऑफिस जाते हुए हमने इमाम साहब को सारी सूरत हाल बताई। हम शाम को घर आए तो मोहम्मद हुसैन कुछ बेचैन सा था। हमने पूछा तो बताया, साहब किचन से बाहर हो तो ऐसी आवाज़ें हैं जैसे अंदर कोई काम कर रहा है। कोई औरत के काम करते हुए इसकी चूड़ियाँ और जेवर खनकते हैं, और जब अंदर जाता हूँ तो खामोशी हो जाती है। साहब सारा दिन इसी तरह बेचैनी से गुजरा है। मुझे लगता है यहाँ कुछ असर है। मैं भला अनदेखी चीज़ से क्या मुकाबला करता। ये कहकर वो खामोश हो गया। फिर धीमे से लहजे में बोला, साहब गांव से दूर और सियाना आदमी रहता है। आप कहें तो मैं इससे बात करूं, बल्कि अभी बस जाता हूं और इस आदमी को साथ लेकर आता हूं। ठीक है, जाओ, मैंने किराए के पैसे दिए। वो उसी वक्त रवाना हो गया। सच बात तो यह है कि मैं अब इस वक्त को रो रहा था जब मैं यहाँ आया था। अच्छी भली ज़िंदगी कट रही थी, यहाँ को गलती कर दी। मेरी अम्मी बीमार थी और बीवी रेहाना काफ़ी मर्तबा हमें शिफ्ट करवाने का कह चुकी थी। मैं इस हालत में इन्हें शिफ्ट नहीं करवाना चाहता था। यहाँ मेरा खुद रहना मुश्किल था। रेहाना और बच्चों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। पहले रेस्ट हाउस छोड़ा, अब घर भी छोड़ दूँ। मैं सोचों में घिरा बैठा था कि इमाम साहब आ गए। वो कुछ देर बैठे और बोले, मैं किचन और घर का मुआयना कर लूँ? जी ज़रूर। इन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया। किचन में वो ज़्यादा देर रुके, मुख्तलिफ जगह पर चंद कीलें लगाई और घर में अगरबत्ती सुलगाई। फिर मेरे कमरे में इबादत की इजाज़त चाहिए। मुझे भला क्या एतराज़ था। वो 1 घंटे बाद कमरे से बाहर निकले। निसार चाय बना लाया। मैंने पूछा, मौलवी साहब आखिर मसला क्या है? आप घबराएं नहीं, हमारी ज़ाहिरी दुनिया के साथ साथ और मेरे रब की बहुत सी मखलूक़ात हैं। असल बात है जो हमें दिखता है हम इससे ख़ाइफ नहीं होते, ख्वाह वो कितना ही खौफनाक क्यों ना हो। पर ना दिखने वाली चीज़ का खौफ हज़ारों गुना ज़्यादा होता है। मगर मौलवी साहब ये सब मेरे ही साथ क्यों हैं? और लोग भी तो मौजूद हैं। इस रात भी सड़क पर पता नहीं कितनी गाड़ियाँ गुजरी होंगी, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
बस आप इसे भी ज़िंदगी की एक आजमाइश समझ लें। आपने काफ़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है, आगे भी इस्तकामत रखिए। बस दुआ करें जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारा हो। आज मैं तहज्जुद के टाइम चिल्ला करूँगा, दरअसल ये चाँद की तारीखों में करना पड़ता है। मौलवी साहब बहुत शुक्रिया आपका, चले मैं आपको छोड़ आता हूँ। मैं और निसार मौलवी साहब को छोड़कर इधर उधर फिरते रहे। फिर जैसे ही घर पहुँचे तो मोहम्मद हुसैन वापस आ गया। अंदर आकर कहने लगा, साहब वो शाहजी आ गए हैं, बाहर बरामदे में बैठे हैं। मैं उठकर बाहर आया तो लकड़ी के बेंच पर एक 60 साल आदमी बैठा था, पतला लंबा जिस्म और लंबे बालों में मलबूस। मोहम्मद हुसैन, चाय बनाओ और कुछ खाने का बंदोबस्त भी करो। शाहजी ने मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखा और कहा, आपके बंदे ने कुछ बातें तो बताई हैं, अब आप ज़रा तफसील से सारे हालात बताएं। मैं जितनी देर बताता रहा वो सर झुकाए सुनते रहे और सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचते रहे। मेरी बात सुनने के बाद खामोश रहे और फिर सर उठाकर बोले, अल्लाह ताला ने चाहा तो इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। ये बताएं कोई टेप रिकॉर्डर है घर में? जी जी, आप अंदर आ जाएं। मैं इन्हें लेकर अंदर अपने कमरे में आ गया। उन्होंने जेब से एक कैसेट निकाली और चलाने को कहा। अजीज मियाँ कव्वाल की भारी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। उन्होंने इशारे से आवाज़ ऊंची करने को कहा। ऊंची आवाज़ से कमरे के दरो दीवार लरसने लगे। जहाँ साहब आंखें बंद किए झूम रहे थे, मैं और निसार ये देखकर आंखों ही आंखों में पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है भाई। मैं अम्मी और रेहाना के बारे में सोचने लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ एक बंदा बैठा कव्वाली पर झूम रहा होगा। 10 मिनट कव्वाली सुनने के बाद शाहजी ने आंखें खोली और इशारे से टेप बंद करने को कहा और बोले, ये औरत इस जगह की है और बच्चा भी इसके साथ है 5 बरस का। मैंने सब हालात मालूम कर लिए हैं। फिर एक खामोशी के बाद बोले, ये किसी एक जगह पर नहीं है, अब आपके ही साथ साथ हैं। इस पहली रात जब आप आ रहे थे, बारिश की रात, बारिश थी ना तेज? जी ऐसा ही हुआ था। वो बोले, वो औरत अभी भी बाहर दरख्तों पर बसेरा किए हुए है। अगर मैं अभी आपके साथ ना होता तो वो आपके कमरे में मौजूद रहती। इसी वक्त मोहम्मद हुसैन टेबल पर चाय बिस्किट रखता हुआ बोला, शाहजी वो आखिर चाहती क्या है? वो साहब जी पर आशिक हो गई है। शाहजी ने उसे घूर कर देखा और कहा, जन्नात को इश्क होने के अलावा भी कुछ मसले होते हैं। मोहम्मद हुसैन चुप हो गया, लेकिन जन्नात के नाम पर मेरे दिल पर जो गुजरी वो मैं ही जानता हूँ। शाहजी बोले, आपसे कहा है कि इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त दरकार है। और दूसरी बात यह है कि इस काम में जो भी खर्च आएगा वो मैं आपको लिख कर देता हूँ। ये चीज़ें मेरे अमलियात का हिस्सा है। मेरा मुआवजा आपका काम हो जाए तो दिल चाहे तो कुछ दे दें, वरना मेरा मकसद सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत है। वो अचानक रुक कर किसी सोच में गर्क हो गए। फिर सर उठाया तो आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। कहने लगे, 3 दिन मुझे यहीं क़याम करना होगा, ऐसे में आप या कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैंने कहा, जैसे आप बेहतर समझे। वो बोले, मुलाजिम को साथ भेज दें, मैं कुछ सामान इकट्ठा कर लूँ। अमल मुझे आज रात से ही शुरू करना होगा। जी बेहतर। मैंने मुलाजिम को पैसे दिए और कहा कुछ खाने पीने की अशिया भी ख़रीद ले, जैसे बिस्किट, केक वगैरह। इनके जाने के बाद मैं और निसार भी हवाखोरी को बाहर निकल गए। अजीब परेशानी का आलम था। मौलवी साहब और शाह साहब की तसल्लियाँ देने के बावजूद परेशानी छाई थी। मेरा दिल चाह रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस घर चला जाऊँ। फिर सोचा, जब सब कुछ शुरू कर चुका हूँ तो किसी मंजिल तक तो पहुँचूँ। और वैसे भी इन्होंने कहा है कि इस चीज़ का बसेरा घरों में नहीं है, बल्कि मेरे साथ साथ है। बेचारा निसार भी मेरी वजह से परेशान था और बोला, शाह साहब मेरे कमरे में ठहरेंगे, मैं अपना सामान उठा लेता हूँ, क्या मालूम इनका क्या हिसाब किताब हो। हम कमरे में आ गए। देर तक मोहम्मद हुसैन और शाह साहब की वापसी हुई और वो कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे में खौफजदा तो था, लेकिन वो रात सुकून से कट गई। दूसरी रात का जिक्र है, निसार देर तक टीवी देखता रहा। फिर मैं पहले सोच चुका था। जब मैं गहरी नींद में था, अचानक ऐसे लगा कि खिड़की से बर्फीली ठंडी हवा का झोंका अंदर आया।
میری نیند ٹوٹ گئی۔ اتنی سردی کا موسم تو نہیں تھا کہ میں سردی میں ٹھٹرنے لگوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بڑا سا وجود میرے اوپر آ کر لیٹ گیا ہو۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت بڑا چوڑا لجلجاتا وجود میرے جسم پر پھیلا ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سی گھن آئی۔ نثار نثار میں بولنے لگا تو میری آواز میرے خشک حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک یہ کیفیت رہی، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا وجود اس کے بے تحاشا وزن اور بوجھ سے سن ہو کر رہ گیا۔ دم گھٹنے لگا۔ مجھے اب صرف اور صرف اپنی موت نظر آ رہی تھی اور میری برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اوپر پھیلا ہوا وجود لمحہ لمحہ مجھے بے جان کرتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک اس سرد سناٹے کی بے جان خاموشی میں ایک دل خراش چیخ و پکار سنائی تھی جو کانوں کے پردے پھاڑتے اطراف کی خاموشی کو توڑتی چار سو پھیل گئی۔ وہ وجود بجلی کی تیزی سے میرے سینے سے ہٹا۔ اسی وقت نثار کی آواز آئی، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کمرے کی بتی چلی۔ میرے اوپر جھکا پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہمت کریں، اٹھ کر بیٹھیں، آپ کا چہرہ تو سفید ہو رہا ہے۔ اف، کتنی بھیانک چیخ تھی۔ یہ آخری مدھم آواز تھی جو میرے کانوں نے سنی۔ پھر اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو مقامی ہاسپٹل میں پایا۔ ایک طرف خون کی بوتل لگی تھی اور دوسری طرف گلوکوز کی بوتل۔ میری آنکھیں کھلتا دیکھ کر نثار لپک کر میری طرف بڑھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں، میں نے اشارے سے جواب دیا۔ وہاں موجود ڈاکٹر میری نبض اور بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے اور زیادہ باتیں نہیں کرنی، شام تک آپ بہتر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر گیا تو نثار میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، شکر ہے آپ کی جان بچ گئی، ہاسپٹل لانے میں دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نثار بولا، میں نے ڈاکٹر کو صرف دل گھبرانے کی شکایت کی تھی اور جو کچھ مناسب سمجھا وہی کہا۔ میں نے نثار کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے کہا کہ ابھی صرف آپ آرام کریں، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ مجھے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ڈسچارج ہوتے ہی چھٹی لے کر سیدھا گھر روانہ ہو جاؤں گا، خواہ مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ہاسپٹل میں دوسرا دن تھا۔ مولوی صاحب اور محمد حسین اور دفتر کے لوگ میری مزاج پرسی کو آئے تھے۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا تو بھاری لچلچاتا وجود اپنے اوپر محسوس کرتا اور آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیتا۔ اگلے روز صبح 11 بجے کا وقت تھا جب باہر برآمدے میں محمد حسین نثار کے ساتھ باتیں کرتا دکھائی دیا۔ میں یہی سمجھا کہ شاید میری خیر خبر لینے آیا ہے، پر تھوڑی دیر کے بعد نثار اندر آیا تو مجھے بہت پریشان دکھائی دیا۔ میں نے کہا، خیریت تو ہے؟ وہ بولا، بس وہ ہوں ہاں ہی کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس بیٹھا اور پھر نرس کو میرے پاس بٹھا کر کہیں چلا گیا اور پھر 3 بجے واپس لوٹا۔ حالانکہ صبح وہ بھی بہت خوش تھا کہ رپورٹ ساری اچھی آئی ہیں اور 4 بجے تک ڈسچارج کر دیں گے۔ کاغذی کارروائی تو مکمل تھی۔ ہم 6 بجے تک ہاسپٹل سے فارغ ہو گئے۔ نثار مجھے اپنے ہی گھر لے گیا اور اس کے روم میٹ نے سب کے لیے چائے بنائی۔ میں نے نثار سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، اللہ جانے پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ نثار میری بات ٹالتا رہا، لیکن پھر میرے اصرار کرنے پر کہنے لگا، آپ نہیں جانتے آج صبح شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کب؟ آج صبح۔ میں تو اچھل پڑا۔ نثار بولا، ہاں، محمد حسین بتا رہا تھا کہ کوئی دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو شاہ صاحب زرد نیچے پڑے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے پانی مانگا۔ محمد حسین نے پانی کے 2 گھونٹ پلائے تو وہ پانی ان کے ہونٹوں سے نیچے گرنے لگا۔ شاہ صاحب کو ہلایا جلایا، سینہ تھپ تھپایا، پر نبض نہیں تھمی، وہ مر چکے تھے۔ محمد حسین نے جرأت مندی یہ کی کہ ہوش و حواس قابو میں رکھے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے فون کیا۔ شکر یہ ہے کہ میرے بڑے بہنوئی SHO ہیں، بس میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی۔ آپ سمجھدار ہیں، چوری ڈاکے کی رپورٹ کروانا آسان ہے، لیکن کوئی مر جائے، جادو سحر ہو، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ انہیں بھی ان چیزوں کو وہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کے اپنے بھی ان چیزوں کو وہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خیر، مسئلے کی بات نہیں ہے۔
میرے بہنوں اس ساری صورتحال سے واقف ہیں۔ وہ پریشان تو ہوئے لیکن سارا معاملہ انہوں نے سنبھال لیا، اور محمد حسین کو بھی سختی سے تاکید کی ہے کہ وہ کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ نثار کی بات سننے کے بعد میں نے سوچا آخر شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ نثار بولا امام صاحب بھی آئے تھے، شاہ جی کی تدفین میں شرکت کی تھی، اور وہ بولے بس موت آنی تھی سو آ گئی، بہانہ چاہے جو بھی ہو بنا لو، لیکن اگر شاہ صاحب اطمینان سے کام لیتے تو ایسی صورتحال نہ ہوتی۔ آنکھ راکھ بھی کر دیتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس بلا نے پیچھا چھوڑا یا نہیں۔ نثار بولا ویسے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس رات کے بعد کچھ غیر معمولی تو نہیں ہوا؟ لیکن اچانک شاہ صاحب کی موت کا بہت دکھ ہوا، وہ تو میری ہی پریشانی حل کرنے آئے تھے۔ نثار بولا ہاں یہ ہے، خیر میری چھٹی کی درخواست منظور ہو گئی، اور میں گھر جانے سے پہلے اس پرانے کرائے کے گھر میں سامان لینے گیا تو قدم قدم سوچ سوچ کر پڑھا رہا تھا۔ میں نے محمد حسین کا شکریہ ادا کیا جس نے ہر کڑے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ محمد حسین بولا صاحب جس دن شاہ صاحب کا انتقال ہوا اس دن آپ کے کمرے کا سارا سامان بری طرح سے ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا، آپ اپنا سامان چیک کر لیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کچھ پیسے اس کی مٹھی میں دے دیے۔ نثار واقعی ہی جانثار دوستوں میں سے ایک تھا، وہ لاہور تک مجھے خود چھوڑنے آیا۔ گھر آنے کے 3 مہینوں میں نے کچھ غیر معمولی محسوس نہ کیا، بعد ازاں کچھ ایسا ضرور ہوا کہ مجھے وہ ملازمت چھوڑنی پڑی۔ 1 سال بعد میں امی اور بچوں سمیت UAE شفٹ ہو گیا، لیکن جب بھی پاکستان جاؤں تو نثار سے ضرور ملتا ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم ملے اور ان واقعات کو نہ دہرائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سبھی ٹھیک ہو گیا، پر میری بیوی ریحانہ کو کون سمجھائے جو تمام تر مثالی محبت کے بعد بھی بیڈ روم میں ڈبل بیڈ کے بجائے 2 سنگل بیڈ ہونے پر کڑتی رہتی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں کہ رات کو سوتے میں بار بار ٹانگیں پھیلا کر دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی سو تو نہیں رہا میرے پیروں کی طرف۔ اور شاہ جی کی موت کا دکھ بھی مجھے کھائے جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کس طرح اس روز میری جان بچائی۔ یقیناً وہ شاہ جی کے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہوگا کہ اس وقت وہ لجلجاتا بھاری وجود چیخ مار کر میرے اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے شاہ جی نے اپنے کسی عمل سے اس کا خاتمہ کر دیا ہوگا، اور اسی کے ساتھ انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔